سن لیں پھر آپ کو وہ روایت سمجھ آئے گی۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن غیر مخلوق ہے، یعنی مخلوق، کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے۔ کیا چیز؟ تھوڑا سا فرق آنا ہے نا، اس لیے آپ سے میں پڑھوا رہا ہوں۔ قرآن غیر، لیکن غور سے سننا فرق کو، جو ہم پڑھتے ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین، اب اس میں دو باتیں آئی ہیں، ایک میں نے پڑھا، جو میں نے پڑھا یہ حادث ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن جس کو میں نے پڑھا یہ قدیم ہے، اسی کو غیر مخلوق کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن میرا پڑھنا، میرے یہ تلفظ ادا کرنا یہ حادث ہے۔ حادث کا معنی ہے جو کبھی ختم ہو جائے، اور قدیم وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو اور نہ اس کی کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی انتہا ہو۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ؟ اب امام بخاری کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے نیشہ پور میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نیشہ پور میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، کچھ علماء آپ کے کیا ہو گئے، کیونکہ آپ کو اللہ نے عزت سے نوازا تھا، جہاں بھی جاتے تقریباً آپ نے زندگی یوں چل پھر کے ہی گزاری ہے، حدیث کی طلب میں، کبھی پڑھانے میں تو کبھی پڑھنے میں، تو لوگوں کو پتہ تو پہلے سے ہی تھا کہ امام بخاری کو اللہ کریم نے اتنا رتبہ عطا فرما رکھا ہے، تو پھر علماء ظاہر ہیں جس منصب میں کسی کو اللہ کریم کچھ دے تو ہم منصب زیادہ حاسدین وہی پیدا ہوتے ہیں، یہ اصول ہے۔ اب ایک بندہ جو اچھی نعت پڑھتا ہو، مجھے یا آپ کو اس سے کیا حسد ہونا؟ اس سے حسد اسی کو ہوگا جو خود نعتیں پڑھتا ہوگا، جو خود نعتیں پڑھتا ہوگا، یہ ایک اصول ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہاں جو اس وقت کا ایک ان کے پاس بہت بڑا بقول ان کے عالم دین تھا، جس کا فتویٰ چلتا تھا، سادہ لفظوں میں بادشاہ تک رسائی تھی، وہ اس بات کا قائل تھا کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید قدیم ہے نا، غیر مخلوق ہے، تو جو ہم پڑھتے ہیں، تلفظ ادا کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح قدیم ہے، جبکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا۔ اب اس عالم دین کو علم ہے کہ امام بخاری نے کبھی بھی اس طرح نہیں ماننا جس طرح میں کہتا ہوں، کیونکہ امام بخاری تو اسلام والے مسئلے پہ اڑ جائیں گے۔ اس نے اپنے کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ جب آئے امام بخاری نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دو، آپ بھی تو سب کو سمجھتے تھے، فرمایا اس سوال کو چھوڑ دو، کوئی اور سوال کرو۔ کہنے لگا نہیں ہم نے یہی سوال پوچھنا ہے۔ فرمایا اس کو رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں رہنے دیں گے، آپ کو بتانا ہوگا۔ پھر آپ نے یوں جملے فرمائے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، اور کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے۔ تو اس نے پھر اصرار کیا کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں جن کا ہم تلفظ کرتے ہیں، جو قرآن کے کیا ہیں؟ الفاظ ہیں جن کا ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ تلفظ، آپ بتائیں یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ اب امام بخاری نے ایک حکمت بھرا جواب دیا، لیکن ان کو سمجھ آ گئی۔ فرمایا افعالنا مخلوقۃ، ہمارے جتنے بھی افعال، فعل، کام ہے نا، یہ سب کے سب مخلوق ہے۔ وَأَلْفَاظُنَا مِنْ أَفْعَالِنَا، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے افعال میں ایک فعل ہے۔ بس اتنا جواب دے کے آپ خاموش ہو گئے۔ میں سادہ لفظوں میں سمجھا دوں، وہ کہتے تھے کہ جو ہم پڑھتے ہیں
تلفظ ادا کرتے ہیں، الفاظ ہیں جو قرآن کے، یہ بھی قدیم ہے، لیکن امام بخاری نے فرمایا نہیں، یہ قدیم مسلمانوں والا جو عقیدہ تھا آپ نے بیان کر دیا۔ اب انہوں نے اسی کو آپ کے خلاف سازش بنا کر سوال لکھ کے اوپر جواب لکھ کے وقت کے والی اور حاکم کو کہا کہ یہ بندہ یہاں رہنے کے قابل نہیں، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، معاذ اللہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے اس طرح کی روایت لے آیا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اہل حق کو ہمیشہ پریشان کیا گیا، اہل حق کو ہمیشہ یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ آج مسئلہ کہ اہل سنت کو ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا ہے، یہ تو نشانی اور علامت ہے ہمارے حق پرست ہونے کی، کیونکہ اہل حق کو ہمیشہ ہی پریشان کیا گیا، ہمیشہ ہی پریشان کیا گیا۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جتنے افیسر ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہیں، ہماری کو سن۔ اور بھائی یہ سارا کا سارا اہل حق ہونے کے لیے شروع سے نظام چلا رہا ہے۔ اب اسی روایت کو دیکھو، حاکم وقت اس کی بات کو لے رہا ہے جو شریعت کے خلاف فتویٰ گال رہا ہے، اور جس نے صحیح حق پرستی والا فتویٰ عطا فرمایا اس کے خلاف حکم جاری کیا کہ اس کو شہر سے بدر کر دو، شہر سے کیا کر دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے میں اپنے وطن بخارا واپس چلا جاتا ہوں۔ اسی ایک مسئلے کے بتانے پر آپ نے اس علاقے کو چھوڑا اور اپنے وطن بخارا کی طرف واپسی تشریف لیا۔ اب غور کرو کہ اہل حق کو کس کس طرح آزمائش میں لوگ ڈالتے تھے۔ اگر آج ہمیں دین اسلام پہ چلنے کے لیے رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، پڑوسیوں سے، اہل علاقہ سے، حکومت وقت سے اگر کچھ تنگیاں ہیں تو ان تنگیوں کو دیکھ کے ہم نے اپنا مسلک یا دین کا کام چھوڑنا نہیں، کیونکہ تمام اہل حق نے ہمیشہ اس طرح کی مصیبتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل ہی کو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے اس وقت کے بادشاہ نے، کیونکہ وہاں بھی آپ کے علماء کچھ خلاف ہو گئے تھے، فرمایا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اور بادشاہ کا عقیدہ تھا اس زمانے کے بادشاہ کہ قرآن پاک جو ہے معاذ اللہ یہ حادث ہے، یہ کیا ہے؟ حادث ہے اور مخلوق ہے۔ حادث اور مخلوق جس کی ابتدا بھی ہو اور جس کو فنا بھی ہو اس کو حادث اور مخلوق کہا جاتا ہے، اور غیر مخلوق یا قدیم جس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی، اور نہ کبھی اس کو فنا ہو اور نہ ہی کبھی اس کو۔ تو اس نے شہر کے جو اس کے فتوے کے ساتھ، اس کے عقیدے کے ساتھ ملنے والے علماء اس کے ساتھ ملے، ان کو انعامات بھی دیے، ان کو منصب بھی دیے، لیکن امام احمد بن حنبل کو اس طرح کے راشی علماء کے سامنے معاذ اللہ بادشاہ کی مجلس میں کیا کیا جاتا رہا؟ آپ کی عزت کے خلاف، آپ کی شایان شان کے خلاف آپ کو وہ چمچے دیکھتے تھے، وہ کڑچھے بادشاہ کے، جو شاید علم کی دنیا میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے مبارک اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے، وہ ہنستے تھے، اور آپ کو بادشاہ کی محفل میں کیا لگتے تھے؟ کوڑے لگتے تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا جو حق ہے وہ حق ہے، جو مرضی کر لے، قرآن غیر مخلوق ہے۔ وہ کوڑے لگاتا پھر پوچھتا بتا قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے۔ غور کرو، یہ اگلی بات میں نے نہیں پڑھی، البتہ جس شخص سے میں نے سنی ہے وہ معتمد علیہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن جب کوڑے لگنے لگے تو آپ کا تہبند شریف نہ کھلنے کے قریب ہو گیا، تو امام احمد بن حنبل نے دل ہی دل میں عرض کی مالک تیرے دین کا محافظ ہوں، تیرے دین کی وجہ سے ہی مجھے سزا مل رہی ہے، اب ان بے شرموں کے سامنے مجھے ننگا ہونا پڑے گا۔ تو غیب سے اتنی ان کے دل سے آواز اٹھی، اللہ کریم کی قدرت سے ان کا تہبند اپنی جگہ پہ آ گیا۔
اہل حق کو ہمیشہ آزمائش کا سامنا رہا ہے۔ اب اگلی روایت سے غور کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے اپنے وطن عزیز کہاں ہے؟ بخارا۔ آپ کا وطن بخارا ہے، اسی وجہ سے تو آپ بخاری ہیں۔ ملتان میں پیدا ہوا، فیصل آباد میں آیا، پڑھا، پھر پڑھایا تو نام پڑ گیا محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سمجھ آئی کہ نا؟ ملتانی یہ کوئی ذات نہیں ہے، ملتان شہر کی نسبت ہے۔ اسی طرح بخاری یہ کوئی ذات نہیں، آپ کی طرف نسبت کریں، ذات نہیں، بلکہ آپ بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے بخاری۔ یہاں جو کوئی مکہ شریف کا فرد آیا ہوا ہو، بندہ تعارف کراتے ہوئے کہے جی یہ مکی صاحب آئے ہوئے، مطلب کیا ہوگا کہ یہ مکے کا رہائشی ہے، یہ مکے کا رہائشی ہے۔ بخاری کا بھی بس یہی مطلب، بخارا کا رہائشی۔ اپنے وطن بخارا آ گئے، وہاں کا جو امیر تھا، امیر بخارا، بخارا شہر کا جو حاکم وقت تھا، خالد بن احمد، خالد بن۔ اب جب یہاں آئے، اہل وطن کو معلوم ہوا کہ ہمارے وطن کا محدث واپس آ گیا، بے حد خوشی ہوئی، اور بخارا شہر سے کئی کلومیٹر آگے جا کے شہر والوں نے امام بخاری کے استقبال کا ایک پورا پروگرام بنایا جب آپ واپس تشریف لے کے آ رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے ان لوگوں کی فرمائش پر آتے ہی بخارا میں ایک درس قائم کیا جس میں حدیث مبارکہ پڑھانے کا التزام فرمایا۔ ادھر حاسدین، بادشاہ کے چمچے کڑچے مولوی، انہوں نے بادشاہ کو کیا کہا، یہ نیا محدث آ گیا ہے جی، اور یہ جہاں جائے تو لوگ بس اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کو نکالو بخارا شہر سے، ان کو باہر۔ اس نے کہا جی اس کے لیے کوئی ظاہر ہے خام میں تو ہم نکال نہیں سکتے، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے ایک پروگرام بنایا، پروگرام کو سنیں، کیا کہنے لگے کہ آپ امام بخاری کو کہیں آپ کے صاحبزادے کو، کن کے صاحبزادے کی بات ہو رہی ہے؟ بخارا کے حاکم، بخارا کے خالد بن احمد کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے بیٹے کو امام بخاری آپ کے گھر آ کے حدیث پڑھایا کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ تھا غیور علماء کبھی کسی کے گھر جا کے نہیں پڑھاتے۔ انہوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا، غیرت مند عالم دین کسی کے دروازے پہ جا کے ٹیوشن نہیں پڑھائے گا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی ناراض ہو تو معذرت کے ساتھ اپیل ہے۔ اور 500 1000 2000 کے پیچھے قرآن کی کتنی عزت کرتے ہو تم؟ دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں پڑھانے گئے ہوئے ہیں ٹیچر صاحب، ابھی باہر ہی کھڑے، اندر سے آج بچی فارغ نہیں، آپ چلے جائیں، یہ جواب نہیں ملتے قرآن پڑھانے والے۔ یہ قرآن کی تعلیم کے لیے نہیں جاتے، یہ کرنسی کے لیے جاتے۔ قرآن کی تعلیم ہوتی تو جواب یہ ہوتا جو امام بخاری نے دیا ہے، وہ بادشاہ کو جواب، حاکم وقت ہے، بخارا کا بادشاہ تو وہی ہے نا۔ اس وقت نظام ہی اس طرح کا رائج تھا، جو جس شہر کا حاکم ہے وہ اس کا بادشاہ تصور کیا جاتا، اوپر والے بادشاہ کے نیچے۔ امام بخاری سے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کو آپ کو میرے گھر آ کے پڑھانا ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو علم شریعت کو بادشاہوں کے دروازوں پہ جا کے پڑھاؤں، اگر تیرے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میرے درس میں تیرے بیٹے کو آنا ہوگا، میں کسی کے گھر جا کے اللہ کی شریعت کو نہیں پڑھا سکتا۔ اب جب حاسدین نے دیکھا امام بخاری نے دو ٹوک جواب دے دیے، کہنے لگے خالد بن احمد کو چلو آپ ان سے یہ کہیں کہ وہ آئے گا آپ کے درس میں، لیکن جب میرا بیٹا پڑھے گا نا آپ سے، اس وقت پیریڈ میں کوئی اور نہیں بیٹھ سکے گا، اکیلا ہی پڑھے گا۔ امام بخاری سے پھر حاکم وقت خالد بن احمد کا یہ کاسٹ جو ہے پیغام لے کے گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا جی بادشاہ کہہ رہے ہیں حاکم وقت میرا بیٹا عام لوگوں کے ساتھ آپ سے درس حدیث نہیں پڑھے گا،
بلکہ جب میرے بیٹے کو آپ پڑھائیں گے بھلے اپنے درس میں پڑھائیں لیکن بقایا تمام لوگ سائڈ پہ. اب غور کرنا، امام بخاری نے خالد بن احمد حاکم بخارا کو جواب دیا کہ کان کھول کے سن، یہ حدیث رسول ہے جو میں پڑھاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ حدیث رسول ہے جو میں پڑھاتا ہوں. کان کھول کے سن، میں حدیث رسول سے کسی کو یہ جملہ نہیں بول سکتا کہ تو اٹھ جا اور فلاں آئے اور فلاں اٹھ جائے. فرمایا پڑھنا ہے تو کلاس میں ہے، نہیں پڑھنا تو اس کو اپنے گھر رکھنا. میں کسی کو منع، پڑھنا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ تیرے بیٹے کو پڑھنا ہوگا، عام لوگوں کے ساتھ تیرے بیٹے کو پڑھنا ہوگا، ورنہ میں کسی صورت بھی تیرے بیٹے کو حدیث پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں. اسی جملے پہ خالد بن احمد امام بخاری پہ ناراض ہو جاتا ہے، میں حاکم ہوں، میری بات ہی نہیں سنتے آپ، اور ناراض ہو کے اپنے چمچے کرچھے